علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 40 سے لے کے 42 تک ہے۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 40 سے 42 تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ سارے کافر لوگ جو ہیں برابر نہیں ہیں، ان میں سے کئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب ان کے پاس ہدایت کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لانے والے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب جانتا ہے فسادیوں کو۔ جو مفسدین ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نیکوکاروں کو بھی جانتا ہے، اللہ گنہگاروں کو بھی جانتا ہے، اللہ کافروں کو بھی جانتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی جانتا ہے۔ کام کرنے والا جب کام کرتا ہے کسی کے لیے، جس کے لیے کام کرتا ہے اس کو تسلی اور سکون اس وقت ملتا ہے جب جس کے لیے کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میرے لیے کر رہا ہے، اور اس کی طرف سے اس کو معاوضہ بھی مل جائے، تو ظاہری بات ہے حق تو پھر ہی ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب بھولتا نہیں ہے، اللہ کو سب یاد ہے۔ کون اللہ کے لیے کر رہا ہے، کون دکھاوا کر رہا ہے، جو کون لوگوں کے لیے کر رہا ہے، کون رب کریم کے لیے کر رہا ہے، کون آخرت کے لیے کر رہا ہے، کون دنیا کے لیے کر رہا ہے، کون فساد کر رہا ہے اور کون اصلاح کروا رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ لڑائی کروا رہا ہے، حالانکہ وہ صلح کروا رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ صلح کروا رہا ہے اور وہ لڑائی کروا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارا علم مکمل نہیں ہے، اللہ کا علم مکمل ہے۔ ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے کہ ھذا ما عندی، یہ میرا ہے، میری تحقیق کے مطابق یہ ہے، یہ میرا علم ہے، واللہ اعلم بالصواب، بہتر کیا بات ہے اللہ جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے آپ کی، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے، میرا عمل میرے ساتھ، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ اگر نہیں بات مانتے ویسے تو کوشش کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا رسالت کا۔ جس طرح رسالت کا حق ادا کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بات نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے میں تو مبلغین میں سے ہوں، صرف پہنچانے والے میں سے ہوں، میرا کام صرف پہنچانا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وما علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، مانے یا نہ مانے یہ ان کا معاملہ اللہ کا ہو گیا۔ آپ میسنجر، میسج پہنچانے والا، آپ نے میسج دے دیا۔ آج کے دور میں ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کا کام یہ ہے کہ پہنچا دیں، خطباء کا کام کیا ہے؟ پہنچا دیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو یا خطیب ہو تو اس نے ہی نصیحت کرنی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، باپ نے بیٹے کو نصیحت کر دی، بھائی نے بھائی کو نصیحت کر دی، کلیگ کو نصیحت کر دی، کم از کم کہیں تو صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں، پہلا ہی کام پورا نہیں کرتے، اور پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جتھے کوئی لگ گیا انہوں لگا رہن دو۔ بھائی جتھے کوئی لگ گیا انہیں لگا ہی رہنا ہے، وہ دی مرضی، لیکن میں تو اپنا کام کروں، میں پہلے نصیحت تو کروں۔ اور کیسے نصیحت؟ اللہ اکبر کبیرہ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور کیا کہا؟ قولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا اس کے ساتھ۔ فرعون ہے وہ فرعون، اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، آپ نے 2 نبیوں کو بھیجا اس کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کرنی ہے لیکن نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بات مانتا کیوں نہیں، لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم منوانے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ بھئی منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام اچھے طریقے سے میسج ڈیلیور کر دینا، میسج دے دینا، یہ ہمارا کام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جھٹلا دیتے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے. ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, اگر لوگوں کی تنقید کی وجہ سے, لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیتا ہے تو بھائی ظاہری بات ہے آپ اللہ کے لیے تو کر نہیں رہے تھے. اللہ کے لیے اگر کرتے ہوتے تو اب کرتے رہتے. لوگوں کی باتوں کی تو پرواہ, ایک عالم بندہ ہو اور وہ جو مبلغ ہے, تبلیغ کرنے والا ہے, وہ لوگوں کی تو پرواہ نہیں کرتا. کیا جی لوگوں نے میری قدر نہیں کی؟ بھائی قدر کے لیے تو آپ کرتے تھے, اگر تو ٹھیک ہے قدر کروا لو. پھر یاد رکھیے گا یہ دین کا مشن تھوڑا مشکل مشن ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن کرے گا وہی جو اللہ کے لیے کرتا ہے, صحیح طرح سے وہی کر سکے گا, کامیاب وہی ہو سکے گا. کیونکہ ہمارا کام علماء کا, مبلغین کا پہنچا دینا, لیکن کرنا اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی نہیں مانتا اس کا مطلب یہ نہیں میں بھی نہیں عمل کروں. تیرا عمل تیرے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ, میں تو اپنے آپ کو تو صحیح کروں. یہ دیکھیں ہم لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں جی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, لوگ ٹھیک نہیں ہیں, اپنے اوپر نہیں ڈال دے. دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے. اچھا جی میں پورے ملک میں نافذ نہیں کر سکتا, میں اپنے شہر میں نافذ نہیں کر سکتا, میں ضلع میں نافذ نہیں کر سکتا, کیا میں اپنے اوپر بھی نافذ نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنی نظر کو جھکا نہیں سکتا؟ کیا میں جو اسلامی حدود مقرر ہیں کیا ان پہ عمل نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں تیرا عمل تیرے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ. کم از کم میری زندگی میں انقلاب تو آ گیا, جو میری وجہ سے لوگ تنگ تھے ان کی زندگی میں تو سکون آ گیا. اللہ اکبر کبیر. کئی لوگ جب مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شکر اللہ مر گیا, اتنے برے اخلاق کے ہوتے ہیں. شکر ہے جان چھوٹ گئی, کوئی جاب سے چلا گیا تو ساتھ والے کہتے ہیں شکر ہے چلا گیا. دنیا اتے رکھو سجنا ایسا بین کھلون, کول ہوئے تے حسن سارے ٹر جاویں تے رون. یہ اخلاق ہونا چاہیے انسان کا. دیکھیں میں تو عمل کروں, میں اپنے گھر والوں کو عمل کروا سکتا ہوں, اپنے بچوں کو عمل کروا سکتا ہوں, خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں. کتنی زبردست بات اللہ نے یہاں کہی. اے نبی تیرا عمل تیرے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ. انتم بریئون مما اعمل, اور یہ کہو تم بری ہو جو میں کرتا ہوں. تمہیں جو میرے اوپر اتنے اعتراضات ہیں نا, تم بری ہو جو میں کرتا ہوں. وانا بری مما تعملون, اور میں بری ہوں جو تم کرتے ہو. ومنہم من یستمعون الیک, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں, لیکن وہ ہیں ہی گونگے, ہیں ہی وہ اندھے. ان کے اندر دل تو ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے, دماغ تو ہیں لیکن سوچ و بچار نہیں کرتے. ان کو آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ اے نبی ومنہم, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یستمعون الیک, جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں. افا انت تسمع الصم, کیا آپ گونگے کو بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ جو ہے ہی بہرا, جو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, کیا اس کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, اور بہرے کے ساتھ ساتھ عقل بھی نہیں رکھتا. اب اس کے دو معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا دل مردہ کر دیا ہے, دل مردہ ہے, دل نہیں ہے, اسے زندہ کرو دوبارہ, کہ یہی ہے مرض کوہن کا چارہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ, لوگوں جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اگر وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دکھاوے کے لیے کان لگا کے سنتے ہیں, بڑی توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ہے ہی بہرے, حق کو نہیں سنتے. یہ نہیں کہ ان کو دوسری آوازیں نہیں آتی, نہیں, حق نہیں ان کو سنائی دیتا, حق کی طرف کان ہی نہیں لگاتے, حق سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, اگرچہ وہ عقل نہیں رکھتے تو کیا پھر بھی آپ سنا لیں گے؟ مطلب سنتا وہی ہے جس کو رب سنواتا ہے, ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو رب ہدایت دیتا ہے. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اے نبی جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے, آپ تبلیغ کرتے رہیں,
ہدایت کس کو ملے گی، ہدایت کس کو دینی ہے، یہ رب کا کام ہے، یہ رب فیصلہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مہدیین میں سے بنا لے، اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، صراط مستقیم عطا فرمائے، جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں موت آئے، سجدے کی حالت میں موت آئے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔